السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی تحمیدات، تمجیدات، تسبیحات، تعظیمات اس مالک العالم اللہ رب العزت کی ذات کے لیے لائق و زیبا ہوں، جو اکیلا و تنہا اس پوری کائنات کا خالق و مالک، داتا، گنج بخش، دستگیر اور بگڑی بنانے والا ہے. انگنت لا تعداد بے حساب بے شمار درود و سلام ہو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ پر، خصوصاً
امام الانبیاء، سید الانبیاء، ساقی کوثر، شافی محشر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ پر معزز سامعین کرام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ایمان کا جز اور حصہ ہے۔ اگر آپ سے محبت نہیں تو پھر انسان کا ایمان بھی مکمل نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے والد سے، اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والا نہ بن جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے۔ عبداللہ بن ہشام فرماتے ہیں، وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عمر بن الخطاب، چلتے ہوئے آپ نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرط محبت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي مِن كُلِّ شَيْءٍ، کہ آپ سے مجھے ہر چیز سے زیادہ محبت ہے، الا من نفسی، سوائے اپنی جان کے، یعنی ہر چیز سے زیادہ میں محبت کرتا ہوں لیکن اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت نہیں کرتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ جب تک میں آپ کے نزدیک آپ کی جان سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤ اس وقت تک آپ مومن نہیں ہو سکتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان سنا تو فوراً کہنے لگے کہ واللہ لانت احب الی من نفسی، کہ اللہ کی قسم، اللہ کے رسول، آپ اب مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہے، اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الآن یا عمر، عمر اب آپ مومن بن چکے ہو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ایمان کا حصہ ہے اور ایمان کا جز ہے۔ اگر آپ سے محبت نہیں تو ایمان پھر انسان کے کسی کام کا نہیں ہے، اور یہی محبت ہے جو کل قیامت والے دن انسان کے کام آ سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ کل قیامت والے دن دنیا میں جتنے بھی دوست ہیں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں، ایک دوسرے سے دلی لگاؤ رکھنے والے ہیں، سب لبعض عدو، ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، الا المتقین، سوائے متقین کے، کہ دنیا میں جو متقین آپس میں محبت کیا کرتے تھے ان کی یہ محبت کل قیامت والے دن بھی قائم آئے گی۔ یہاں پر صحیح مسلم کی حدیث بھی ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے، آ کر سوال کرتا ہے کہ متی الساعہ، اللہ کے رسول قیامت کب قائم ہوگی، قیامت کب آئے گی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کے قائم ہونے کا بتانے سے پہلے اس سے سوال کیا کہ ما اعددت لہا، کہ بتا تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ قیامت کے وقوع کا سوال کر رہا ہے، قیامت کے آنے کا منتظر ہے، یہ بتا کہ تو نے تیاری کیا کی ہے۔ کہتا ہے کہ نہ تو میں زیادہ نمازیں پڑھنے والا ہوں، نہ زیادہ روزے رکھنے والا ہوں، نہ زیادہ صدقات و خیرات کرنے والا ہوں، ایک عمل میرے دامن میں موجود ہے اور وہ ہے انی احب اللہ ورسولہ، کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، بس یہ عمل میرے دامن میں ہے۔
بقیہ نہ زیادہ نوافل کا اہتمام کرتا ہوں، نہ زیادہ نوافل روزوں کا اہتمام کرتا ہوں، نہ صدقات و خیرات کا اہتمام کرتا ہوں، فرائض کی پابندی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ المرء مع من احب یا احببت، کہ کل قیامت والے دن آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے دنیا میں محبت کرتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی یہ محبت ایمان کا حصہ بھی ہے اور کل قیامت والے دن انسان کے قائم بھی آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام سے اپنی جان سے بھی زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، بیوی سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، رشتہ داروں سے زیادہ، دوستوں سے زیادہ، پڑوسیوں سے زیادہ، قوم اور قبیلے سے زیادہ نبی علیہ السلام سے محبت کیا کرتے تھے۔ جب بات آپ کی ذات کی آ جاتی، آپ کی بات کی آ جاتی، آپ کے فعل کی آ جاتی، آپ کی سنت کی آ جاتی، تو پھر وہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے، سامنے والدین ہی کیوں نہ ہو اس کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے، نبی علیہ السلام سے اتنی زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ کتنی محبت! صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، عروہ بن مسعود الثقفی رضی اللہ عنہ بیان کر فرماتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب یہ مشرک تھے اور قاصد بن کر آئے، واپس جا کر اپنی قوم والوں کو کہتے ہیں کہ اے میری قوم، اللہ کی قسم میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں کے اندر گیا ہوں، کیسر و کسریٰ کے دربار میں نے دیکھے ہیں، نجاشی کے دربار میں بھی میں نے حاضری دی ہے، اللہ کی قسم میں نے کسی بھی بادشاہ کی عزت کرتے ہوئے اس کی رعایا کو، اس کے ساتھیوں کو نہیں دیکھا جتنی عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ان سے کی عزت کرتے اور ان سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اگر اپنا لعاب نبی علیہ السلام اپنے منہ مبارک سے نکالتے ہیں تو وہ بھی آپ کے کسی ساتھی کی ہتھیلی پر جا کر گرتا ہے، اور اگر آپ وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی بھی ان کے ساتھی زمین پر گرنے نہیں دیتے، اپنے ہاتھوں پر لے لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم جب وہ بات کرنے لگتے ہیں تو سب کے سب خاموش ہو جاتے ہیں، اپنی گردنیں جھکا لیتے ہیں۔ میں نے اتنی تعظیم کسی بادشاہ کی نہیں دیکھی، کسی سردار کی نہیں دیکھی جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ان کی عزت اور تعظیم کرتے ہیں۔ اپنے ماں باپ سے زیادہ نبی علیہ السلام سے محبت کیا کرتے تھے صحابہ کرام۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ میری ماں نے قسم کھائی کہ میں نہ تو آپ سے بات کروں گی، نہ کچھ کھاؤں گی، نہ پیوں گی جب تک آپ اس دین کا انکار نہ کر دیں جو دین آپ نے قبول کیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آپ ایمان لائے ہیں، جب تک آپ ان کا انکار نہ کر دیں میں نہ کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی۔ سیدنا سعد فرماتے ہیں کہ اپنی اس قسم کی لاج رکھتے ہوئے میری ماں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، حتیٰ کہ بھوک پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں۔ ان کے ایک بھائی تھے عمارہ، وہ آتے ہیں اٹھا کر انہیں پانی پلاتے ہیں۔ سعد کی والدہ کہتی ہے کہ سعد، تیرے دین میں تیرے رب نے حکم دیا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، میں تجھے حکم دیتی ہوں کہ اپنے دین سے انکار کر دے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لایا ہے اس سے پلٹ جائے۔ سعد انکار کر دیتے ہیں، بات ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ سعد کہتے ہیں کہ والدہ کو کھانا کھلانے کی کوشش کی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ منہ کھولنے کے لیے درمیان میں لکڑی لگا کر ہم والدہ کو ہم نے کھانا کھلایا، لیکن سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم کھانا کھلانے لگے تو والدہ نے میری ناک پہ مکہ مارا، جس سے ناک کی ہڈی توڑ گئی، اور ہمیشہ جب تک وہ زندہ رہی یہ ناک کی ہڈی ٹوٹی رہی۔ دیکھیں، ایک طرف نبی علیہ السلام کی محبت ہے اور ایک طرف والدہ ہے، تو والدہ کہہ رہی ہے کہ نبی علیہ السلام سے جدائیگی اختیار کر لو، اس دین سے انکار کر دو۔ والدہ کی محبت کو بھی قربان کر دیا، نبی علیہ السلام کی محبت پر آنچ آنے نہیں دی، اور آپ کی محبت کے مقابلے میں والدہ کی محبت کو ٹھکرا دیا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں نبی علیہ السلام نے مشاورت کی صحابہ کرام سے، سیدنا ابو بکر بھی موجود ہیں، سیدنا عمر بھی موجود ہیں،
جب سیدنا عمر سے نبی علیہ السلام نے مشورہ طلب کیا تو سیدنا عمر فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی، میں آپ کو وہ مشورہ نہیں دوں گا جو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو مشورہ دیا ہے۔ میری رائے اور میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ جنگ بدر کے اندر جتنے بھی قیدی آئے ہیں اور ان کے جو مسلمان رشتہ دار ہیں، آپ ہر رشتہ دار کو اس کا قیدی اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے، میرے ہاتھ میں میرا رشتہ دار دیا جائے، عقیل کے ہاتھ میں، عقیل جو ہے جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تو سیدنا علی رضی اللہ کے بھائی، وہ علی کے ہاتھ میں دیے جائیں اور سب مسلمانوں کو کہا جائے کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے ان کی گردن اڑا دیں۔ دیکھیں یہاں پر خونی رشتہ دار ہیں، خونی رشتہ دار ہیں، اور سیدنا عمر کہہ رہے ہیں دین کی محبت، اللہ کے نبی کی محبت کی لاج رکھتے ہوئے کہ یہ اللہ کے نبی کے دشمن ہیں، جنگ کرنے کے لیے میدان میں آئے ہیں، اگرچہ وہ سب مسلمان نہیں ہوئے تو سیدنا عمر نے یہ فیصلہ کیا کہ ان سب کا سر قلم کر دیا جائے۔ نبی علیہ السلام سے صحابہ کرام اس حد تک محبت کیا کرتے تھے کہ ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جب جنگ بدر سے پہلے صحابہ کرام کو درس دیا اور ان کے سامنے صحابہ کرام کو جنگ کے لیے تیار کیا تو نبی علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو، آپ کے چہرے سے یہ تاثر ظاہر ہو رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو آج میرے ساتھ ہیں کل کو میدان جنگ میں یہ پیچھے ہو جائے۔ سیدنا مقداد فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کے چہرے کے یہ تاثر بھانپ لیے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ انا لا نقول لك كما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ، کہ اللہ کے رسول ہم آپ کو جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے کہا تھا ہم آپ کو وہ نہیں کہیں گے کہ فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑو، جنگ کرو، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے، ہم آپ سے اس طرح نہیں کریں گے، ولیکن امضی ونحن معک، آپ جنگ کے لیے چلیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے دائیں طرف سے، آپ کے بائیں طرف سے، آپ کے آگے سے، آپ کے پیچھے سے، ہم آپ کے ساتھ جنگ کریں گے، آپ چلیں۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ جملے سنے تو آپ کا چہرہ خوشی کے مارے کھل اٹھا اور آپ کے چہرے پر رونق آ گئی۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ الفاظ سنے تو سیدنا مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جہاں دیکھے صحابہ کرام کے اللہ کے نبی سے محبت کے میدان جنگ میں اللہ کے نبی کو خود تیار کر رہے ہیں کہ آپ چلیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور پھر کس طریقے سے صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کا ساتھ میدان جنگ کے اندر دیا۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کی لڑائی ہے، سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ احد کے میدان میں شریک ہیں اور تیر چلا رہے ہیں۔ اس موقع پر سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی ہی جواں مردی کا مظاہرہ کیا اور 2 یا 3 کمان اپنے ہاتھ سے دوڑی، اور نبی علیہ السلام جو بھی صحابی گزرتا اور اس کے پاس اگر تیر ہوتے تو کہتے کہ یہ تیر ابو طلحہ کے سامنے ڈال دو۔ تیر چلاتے چلاتے نبی علیہ السلام سیدنا ابو طلحہ کے پیچھے اور نبی علیہ السلام اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر، اوپر اونچے ہو کر، اپنے ایڑیوں کے بل کھڑے ہو کر نظارہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں تو سیدنا ابو طلحہ اس موقع پر فرماتے ہیں کہ ابھی انت و امی لا تشرک، کہ اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ پر قربان ہو، آپ اپنے گردن مبارک کو اونچا نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یصیبک سهم من سهام القوم، کہ قوم کا کوئی تیر آ کر آپ کو لگ جائے۔ کہتے کہ میں آپ کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہوا ہوں، اگر سامنے سے کوئی تیر آئے گا تو میں اسے اپنے سینے پر لوں گا، آپ کو تیر آنے نہیں دوں گا۔ یہ صحابہ کرام ہیں جو نبی علیہ السلام سے محبت کیا کرتے تھے، آپ کی شان میں ذرہ برابر کوئی لفظ سننے کا گوارا نہیں کرتے تھے۔ سنن ابی داؤد وغیرہ کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا ایک نابینا صحابی تھا جس کی ایک ام ولد تھی۔ ام ولد اس لونڈی کو کہا جاتا ہے کہ جس سے ہو لونڈی لیکن اولاد پیدا ہو جائے مالک کی،
تو پھر وہ ام ولد کہلاتی ہے. کہتے ہیں کہ ایک صحابی کی ام ولد تھی جس سے اس کے 2 بچے تھے. وہ نبی علیہ السلام کے شان میں گستاخی کیا کرتی تھی. نبی علیہ السلام کے شان میں نازیبا الفاظ اپنی زبان سے نکالا کرتی تھی. نبی علیہ السلام کے بارے میں وہ الٹے سیدھے الفاظ بکا کرتی تھی. یہ صحابی نابینا صحابی ان کو سمجھاتے تھے. کہتے ہیں کہ ایک رات اس نے نبی علیہ السلام کے شان میں اسی طریقے سے گستاخی کی تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا. میں نے ایک کدال لی, اس کے پیٹ پر رکھ کر خود اس کے اوپر چڑھ گیا, اپنا پورا زور اس پر ڈال دیا اور اس کو وہیں پر ختم کر دیا. صبح ہوئی, وہ لاش نبی علیہ السلام کے سامنے تذکرہ کیا گیا. نبی علیہ السلام نے مجمع بلایا اور قسم دے کر کہا کہ کون ہے جس نے یہ کام کیا ہے؟ میں اسے قسم دیتا ہوں کہ وہ سامنے کھڑا ہو جائے. تو یہ نابینا صحابی کونے سے کھڑے ہوتے ہیں اور کپ کپاتے ہوئے نبی علیہ السلام کے سامنے آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ میں نے کیا ہے, اور پورا ماجرا بیان کرتے ہیں. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الشہدو ان دمہا حدر, کہ تم سب گواہ ہو جاؤ کہ عورت کا خون رائگان. کہ نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کو صحابہ کرام نے برداشت نہیں کیا. یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام کی محبت تھی کہ نبی علیہ السلام کی جب ذات کی بات آ جائے, آپ کی بات کی بات آ جائے, آپ کے فعل سنت کی بات آ جائے تو صحابہ کرام کوئی کمپرومائز نہیں کیا کرتے تھے. آپ کی بات آ جائے, آپ صحابہ کرام کے کانوں سے ٹکرا جائے, محبت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ سر خم کر دیا کرتے تھے. بے شمار واقعات ملتے ہیں. غزوہ تبوک کے موقع پر سنن ترمذی کی روایت ہے, نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو کہا کہ ہم نے جنگ کے لیے جانا ہے, مال اکٹھا کرو. اس موقع پہ نبی علیہ السلام کا سیدنا عبد الرحمن بن سمورہ فرماتے ہیں کہ آپ کا یہ فرمان عالی شان سننا تھا کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 دینار لے کر آئے. 1000 دینار لا کر آپ کی محبت دیکھیں صحابہ کرام کے دل میں کتنی زیادہ ہے کہ صرف آپ کی بات پہنچی ہے, 1000 دینار لا کر نبی علیہ السلام کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں اور نبی علیہ السلام ان دیناروں کو اپنی جھولی پر رکھتے ہیں اور ان کو الٹ پلٹ کرتے ہیں, اور آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ ہے کہ ما غر عثمان ما عمل بعد اليوم, کہ اگر آج کے بعد عثمان کوئی بھی عمل نہ کرے تو صرف اس کا یہ عمل ہی اس کی نجات کے لیے کافی. یہ صحابہ کرام کی نبی علیہ السلام سے محبت تھی کہ یہاں فرمان سنا اور مال لا کر آپ کے قدموں کے اندر ڈال دیا. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے, کہتے ہیں کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما ان نتصدق, کہ اللہ کے رسول نے ہمیں ایک دن صدقہ کرنے کا حکم دیا. کہتے ہیں کہ اس موقع پر میرے پاس مال کی کثرت تھی, مال کی ریل پیل تھی, مال میرے پاس زیادہ تھا. دل میں نے سوچا کہ اسبق ابا بکر, کہ آج تو میں ابو بکر سے سبقت لے جاؤں گا, ابو بکر سے بازی لے جاؤں گا, ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا. کیوں؟ نیکی کے معاملے میں ابو بکر ہمیشہ مجھ سے آگے ہوتے ہیں. آج میرے پاس مال زیادہ ہے, زیادہ مال دے کر میں نبی علیہ السلام کے سامنے اور نبی علیہ السلام کو زیادہ مال دے کر ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا. دونوں صحابی ہیں, سیدنا ابو بکر بھی ہیں, سیدنا عمر بھی ہیں, دونوں مال لے کر نبی علیہ السلام کے پاس آ جاتے ہیں. نبی علیہ السلام یہ سوال نہیں کرتے کہ کتنا لائے ہو, آپ سوال یہ کرتے ہیں کہ کتنا پیچھے چھوڑ کر آئے ہو. سیدنا عمر سے پوچھتے ہیں تو سیدنا عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آدھا چھوڑ کر آ گیا ہوں, آدھا لے کر آ گیا ہوں. باری آتی ہے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. نبی علیہ السلام جب پوچھتے ہیں کہ ابو بکر گھر والوں کے لیے کتنا چھوڑ کر آئے ہو, تو ابو بکر کی زبان پر جو الفاظ تھے, اب کئی تو لہم اللہ و رسولہ, اے اللہ کے رسول میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں, گھر میں جو کچھ تھا سب کا سب سمیٹ کے آپ کے سامنے لے آیا ہوں. یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام کی محبت تھی کہ آپ نے کہا کہ صدقہ کرو, گھر کا سارا مال سمیٹ کے لا کر نبی علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا. اس موقع پر سیدنا عمر نے ہار مان لی اور کہا کہ لا اسابقک الی شیء ابدا, کہ اے ابو بکر میں زندگی بھر آپ سے نیکی میں سبقت نہیں لے جا سکتا.
اور نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابو بکر، کہ جتنا فائدہ مجھے ابو بکر کے مال نے پہنچایا ہے آج تک کسی انسان کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا۔ یہ صحابہ کرام کی نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت ہے کہ آپ کی بات آنے کے بعد پھر وہ کسی اور کی بات سننا گوارا نہیں کرتے تھے۔ ایک موقع پر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے سوال ہوا کہ کیا حج تمتع کیا جا سکتا ہے؟ حج کی 3 اقسام ہیں، حج تمتع، حج قران، حج افراد۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وقتی طور پر حج تمتع سے روک دیا تھا، منع کر دیا تھا۔ سیدنا عمر کے بیٹے عبداللہ سے سوال ہوتا ہے رضی اللہ تعالی عنہما کہ حج تمتع کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جی کیا جا سکتا ہے۔ تو آگے سے چاہے کہتے ہیں کہ اِنَّ أَبَاكَ قَدْ نَهَا، آپ کے والد تو منع کرتے ہیں کہ حج تمتع نہیں کیا جا سکتا اور حج تمتع کسی نے نہیں کرنا۔ تو اس موقع پر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایسے الفاظ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہیں کہ امر ابی نتبع ام امر رسول اللہ، کیا ہم اللہ کے رسول کی بات ماننے کے پابند ہیں یا پھر میرے والد کی بات ماننے کے پابند ہیں؟ اللہ کے رسول نے حج تمتع کی اجازت دی ہے تو ہم حج تمتع کریں گے، میرے والد نے منع کیا ہے تو میرا والد ہی کیوں نہ ہو سامنے، جب اللہ کے رسول کی بات آ گئی تو پھر محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی بات کے مقابلے میں بھی کسی کی بات کو ہم نے تسلیم نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی علیہ السلام کے سامنے آیا اور اس نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ نبی علیہ السلام نے جب اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو فنزعہ فطرحہ، آپ نے اس کی انگوٹھی کو اتار کر پھینک دیا، اور پھینک کر نبی علیہ السلام نے جملے ارشاد فرمائے اور آپ وہاں سے چلے گئے۔ نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد صحابہ کرام نے اس صحابی کو کہا کہ خذ خاتمک انتفع بہ، کہ آپ اپنی انگوٹھی اٹھا لو، اس کو پہننا نہیں، کسی اور استعمال میں لے آئے، اس سے فائدہ اٹھا لیں، فائدہ حاصل کریں۔ تو اس صحابی نے جو الفاظ استعمال کیے نبی علیہ السلام کی محبت میں، کہنے لگا کہ لا واللہ لا آخذ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ، کہ اب میں اللہ کی قسم کبھی بھی اس انگوٹھی کو ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے اسے پھینک دیا ہے۔ جب اللہ کے رسول کی بات آ گئی کہ سونے کی انگوٹھی نہیں پہننی، آپ نے اتار کر پھینک دی، تو اب میں نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، دوران نماز نبی علیہ السلام نے اپنی جوتیاں اٹھاری اور دونوں جوتیاں مبارک اتار کے آپ نے اپنے بائیں طرف رکھ دی۔ صحابہ کرام نماز میں ہیں، صحابہ کرام کے نبی علیہ السلام سے محبت دیکھیں کتنی زیادہ ہے، نماز میں ہے، نبی علیہ السلام نے اپنی جوتیاں اتاری ہیں تو تمام صحابہ کرام نے بھی اپنی جوتیاں اتار کر ایک طرف رکھ دی نماز کی حالت میں۔ نماز مکمل ہوئی، نبی علیہ السلام نے سوال کیا کہ ما حملکم علی القاء نعالکم، اے میرے ساتھیو بتاؤ کہ تم نے کس وجہ سے اپنی جوتیاں اتاری ہیں؟ میں نے تو جوتیاں اس لیے اتاری ہیں کہ جناب جبرائیل آئے، انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کی جوتیوں میں گندگی لگی ہے، تو میں نے اتار کر سائڈ میں رکھ دی، ایک طرف رکھ دی، تم بتاؤ تم نے جوتیاں کیوں اتاری ہیں؟ تو تمام صحابہ کرام کی زبان پر ایک ہی لفظ تھا، ایک ہی جملہ تھا کہ رأیناک القیت نعالک فالقینا نعالنا، اللہ کے نبی ہم نے آپ کو جوتیاں اتارتے ہوئے دیکھا، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ عمل میں دیر نہیں کرنی، ہم نے آپ کو جوتیاں اتارتے ہوئے دیکھا تو ہم نے بھی اپنی جوتیاں اتار دی، اور کوئی بات نہیں ہے۔ یہ نبی علیہ السلام سے محبت، صرف ذات سے محبت کافی نہیں ہے، ذات سے محبت کرنے والے تو مشرکین مکہ بھی تھے جنہوں نے نبوت سے پہلے 40 سال آپ کو صادق اور امین کہا۔ اصل نبی علیہ السلام کی محبت یہ ہے کہ آپ کی ذات سے بھی محبت کی جائے، آپ کی بات سے بھی محبت کی جائے، آپ کی سنت سے بھی محبت کی جائے۔ صحابی کہتے ہیں کہ رأیناک القیت نعالک فالقینا نعالنا، ہم نے دیکھا کہ آپ نے اپنی جوتی اتاری ہے تو ہم نے بھی اپنی جوتی اتار دی۔ یہ صحابی ہیں
سنن ابی داؤد کی روایت ہے، ابن الحنظلیہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نعم الرجل خریم الاستی لولا طول جمته واسبال ازارہ، کہ خریم الاستی بہت اچھا انسان ہے اگر اپنے بال چھوٹے کر لے اور اپنی شلوار کو تھوڑا سا اوپر کر لے۔ یہ الفاظ نبی علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا جب خریم موجود نہیں تھے۔ خریم الاستی کی غیر موجودگی میں آپ نے یہ جملے ارشاد فرمائے کہ خریم بہت اچھا انسان ہے اگر اپنے بال تھوڑے سے چھوٹے کر لے اور اپنی شلوار تھوڑی اوپر کر لے۔ یہ بات جیسے ہی خریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی، فوراً کینچی لیتے ہیں اور اپنے بال کاٹ لیتے ہیں اور اپنی شلوار کو نصف پنڈلی تک اوپر کر لیتے ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام سے محبت ہے کہ آپ نے خواہش کا اظہار فرمایا اور فوراً اس پر عمل کرنے میں دیر نہیں کی۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، سیدنا جابر فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ممبر پر بیٹھے، ممبر پر تشریف فرماتے اور جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ جمعے کے دوران نبی علیہ السلام نے خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ اجلسو، مسجد میں جو صحابہ کرام موجود تھے ان کو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسجد کے اندر آ رہے تھے، ایک پاؤں دروازے کے پر کھڑے تھے، مسجد کے اندر تھا، ایک پاؤں دروازے کے باہر تھا۔ جیسے ہی نبی علیہ السلام کے یہ الفاظ ان کے کان میں پڑتے ہیں، نبی علیہ السلام کے یہ الفاظ مبارک سنتے ہی دروازے پر ہی بیٹھ جاتے ہیں اور ذرہ برابر بھی نبی علیہ السلام کے اس فرمان پر عمل کرنے میں دیر نہیں کرتے۔ نبی علیہ السلام کی نظر پڑتی ہے، کہتے ہیں کہ عبداللہ دروازے پر کیوں بیٹھے ہو، اندر آ جاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ نے کہا کہ اجلسو، بیٹھ جاؤ، تو پھر میں نے گوارا ہی نہیں کیا کہ آپ کا حکم آ جائے اور عمل نہ کروں۔ یہ صحابہ کرام کی نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت تھی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں سنن ابی داؤد کی روایت ہے، ان کے شاگرد نافع فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے سامنے نبی علیہ السلام نے خواہش کا اظہار فرمایا کہ لو ترکنا هذا الباب للنساء، کہ کاش کہ یہ جو دروازہ آ رہا ہے مسجد نبوی کی طرف، یہ ہم عورتوں کے لیے خاص کر دیں۔ یہ خواہش کا اظہار نبی علیہ السلام نے فرمایا اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کان میں یہ الفاظ جب پڑھے تو نافع فرماتے ہیں کہ فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وفات تک پھر اس دروازے سے داخل نہیں ہوئے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے خواہش کی تھی کہ یہ دروازہ عورتوں کے لیے خاص کر دیا جائے، عورتیں ہی اس سے داخل ہوں۔ یہ نبی علیہ السلام کی محبت ہے کہ آپ کی خواہش کی بھی صحابہ کرام اتنی پرواہ کیا کرتے تھے کہ کبھی پھر اس چیز کے قریب نہیں جاتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، سنن نسائی کی روایت ہے کہ یمن کی ایک عورت نبی علیہ السلام کے پاس آئی اور اس کے ساتھ اس کی بیٹیاں بھی تھیں جن کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا آپ ان کی زکوٰۃ دیتی ہیں، زکوٰۃ ادا کرتی ہیں؟ پھر نبی علیہ السلام نے جب ان کو ترغیب دلائی اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ آیا سرک یصورک اللہ بہما یوم القیامت سوارین من نار، کیا آپ کو یہ بات پسند ہے کہ کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین آپ کو آگ کے 2 کنگن پہنائے؟ جب یہ الفاظ اس صحابیہ نے سنے تو فوراً کنگن اتار کر نبی علیہ السلام کو دیے اور کہا کہ ہما للہ و رسولہ، ابھی اللہ اور اس کے رسول کے۔ یہ صحابہ کرام کی نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت ہے کہ آپ کی بات سنتے ہی یا آپ کا فعل دیکھتے ہی فوراً اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم وغیرہ کے حدیث ہے کہ خیبر والے دن نبی علیہ السلام
کا ایک قاصد آیا جو آواز لگا رہا تھا کہ ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن لحوم الحمر، کہ نبی علیہ السلام کا قاصد ہے، اعلان کر رہا ہے کہ یقیناً اللہ اور اس کے رسول نے تمہارے لیے گھریلو گدھوں کے گوشت کو حرام قرار دے دیا ہے، ان دونوں نے منع کر دیا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ گدھوں کا جو گوشت تھا وہ ہانڈی کے اندر پکا ہوا تھا، ہانڈی تیار تھی، ابل رہی تھی۔ نبی علیہ السلام کا جیسے ہی یہ فرمان صحابہ کرام نے سنا تو فَأُخْفِئَتِ الْقُدُورُ بِمَا فِيهَا، تمام کے تمام ہانڈیاں بہا دی گئی، جو کچھ ان میں گوشت تھا وہ پھینک دیا گیا، صحابہ کرام نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ یہ نبی علیہ السلام کی محبت ہے کہ آپ کا فرمان آ گیا تو پکی ہوئی چیز صحابہ کرام نے یہ نہیں سوچا یا آج کی طرح یہ باتیں نہیں کی کہ یہ چیز تو پک چکی ہے، اسے استعمال کر لیں، آئندہ کے لیے ہم پھر اس چیز کے قریب نہیں جائیں گے۔ نہیں، صحابہ کرام نے ہرگز ایسا نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام کی بات آ گئی تو سامنے ہنڈیاں تیار ہے، پکی ہوئی ہے، تمام کی تمام ہنڈیاں کو بہا دیا۔ صحیح بخاری کے اندر ایک اور واقعہ ملتا ہے، سیدنا انس بن مالک فرماتے کہ میں سیدنا ابو طلحہ کے گھر میں تھا اور اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی، شراب کا جام چل رہا تھا، شراب کا دور چل رہا تھا، گھروں کے اندر مٹکے بھرے ہوئے شراب کے موجود تھے۔